السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے نا امیدی کے حوالے سے۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ نا امیدی گناہ ہے۔ کچھ لوگ دعا کرتے کرتے سجدوں میں اللہ پاک سے مانگ کے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہماری التجا، جو ہماری دعائیں ہیں، جو ہمارے ہم جو آنسو بہا رہے ہیں، تو پتہ نہیں اللہ پاک اپنے برگاہ الہی میں ہماری دعا کیوں قبول نہیں کر رہا ہے۔ مگر وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ پاک آپ کے لیے بہتر سلوشن نکال رہے ہیں، آپ کی تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے، آپ کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے وہ بیسٹ پلاننگ کر رہے ہیں۔ مگر انسان شیطان اس کو طرح طرح کے وسوسوں میں ڈالتا ہے کہ بس آپ کا مزید اللہ کے سامنے نعوذ باللہ ان سے التجا کرنا، اس سے مانگنا وہ بیکار ہے، اب آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ مگر آپ دیکھیں ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں، میں اتنا مانگ رہا ہوں اللہ سے، پتہ نہیں وہ کس بات پہ میرے سے ناراض ہے، میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن سن لے اس پاک ذات ہر انسان سے محبت کرتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے وہ۔ تو کبھی کبھی آپ راتوں کو جو سوال کرتے ہو تاریکی میں، جسے تم نے سجدوں میں مانگا ہے، وہی خدا جس کے لیے تم تڑپ تڑپ کر نڈال ہو جاتے تھے، اور جب آپ کے دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ پاک آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھ میں نے تجھے کہا تھا کہ میں ساتھ ہوں، مجھے پتہ تھا تیرے دل کی تکلیف کا، تیرے ایک ایک آنسوں کو میں نے اپنی رحمت میں سنبھال کے رکھا تھا۔ دیکھ لے آج تجھے تیری دعاؤں کو سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ تو تنگ دل تھا، تو بے صبری سے انتظار میں تھا، تو بے یقین ہو گیا تھا، مگر دیکھ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تجھے لگتا تھا میں تجھ سے بے خبر ہوں، ارے ناداں تو میرے سب سے خوبصورت تخلیق ہے، تو مجھے بے حد پیارا ہے۔ دیکھ آج وہ سب تیرے سامنے ہے جس کا سوال تو مجھ سے کرتا تھا۔ تو نے سرد راتوں میں مجھے پکارا، تو نے شدید پیاس میں مجھے پکارا، تو نے سجدوں کی سسکیوں میں مجھے پکارا، تو مجھے بہت ہی پیارا ہے۔ تو نے سوچ کیسے لیا کہ تو ختم ہو جائے گا، جبکہ میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے ہر حال میں وہ سب عطا کروں گا جو میں نے طے کر رکھا ہے۔ آج آپ سب کے سامنے انسان گواہی سے کہہ دیتا ہے کہ وہ پاک ذات، وہ رحیم کریم ذات سچا ہی ہے۔ میں ہر انسان کو اس پاک ذات پہ یہ یقین ہے کہ وہ ہر کسی انسان سے اس پہ اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ آپ مر نہیں سکتے، آپ ختم نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے رب کے وعدوں کو حقیقت کی شکل میں دیکھ کر حیران نہ ہو جاؤ۔ اللہ پاک آپ کے دعاؤں کو، ایک ایک دعا جو آپ نے دل سے مانگی ہوں، ہر چیز وہ آپ کو عطا کرے گا۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ آپ نے جیسے ہی ہاتھ اٹھا لیا اور وہ بس سب کچھ آپ کے جولی میں ڈال دیں۔ وہ آپ کے لیے جو بھی فیصلہ کرے گا اس میں آپ کے لیے خیر ہی ہوگی اور وہ بہترین میں سے ہوگا۔ بس آپ کو اپنے رب پہ یقین ہونا چاہیے، آپ کو اپنے دعاؤں پہ یقین ہونا چاہیے۔ وہ عرش سے آپ کے لیے ضرور معجزے اتارے گا۔ نا امیدی مومن کا راستہ نہیں، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب انسان خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، راستے بند دکھائی دیتے ہیں، اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دعائیں دیر سے قبول ہوتی محسوس ہوتی ہیں، اور دل یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں بدلے گا۔ مگر یاد رکھو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایمان کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا رب ہمیں خود امید دے رہا ہے۔ انسان دنیا کے دروازوں سے ٹکرا دیا جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، مگر جس بندے کا تعلق اللہ سے ہو وہ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو بند راستے کھول دیتا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے اور اندھیروں میں روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیماری میں رہے مگر نا امید نہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کوے میں ڈالے گئے
غلام بنے، جیل گئے مگر اللہ سے نا امید نہ ہوئے۔ حضرت ہاجرہ صحرا میں تنہا تھی، پانی نہیں تھا مگر یقین تھا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور پھر زمزم جاری ہوا۔ آج اگر تمہارے حالات خراب ہیں، رزق کم ہے، دل پریشان ہے، لوگ سمجھ نہیں رہے، یہ زندگی بوجھ لگ رہی ہے، تو ایک بات یاد رکھو، اللہ ابھی بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہاری خاموش دعائیں بھی وہ سنتا ہے، تمہارے آنسو بھی اس کے علم میں ہیں، اور تمہارا درد بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، کیونکہ نا امیدی انسان کو عبادت، دعا اور کوشش سے دور کر دیتی ہے۔ لیکن مومن ہر حال میں امید رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ شاید آج مشکل ہے مگر کل آسانی ضرور آئے گی۔ رات جتنی بھی لمبی ہوں، صبح ضرور ہوتی ہے۔ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو، نماز کو مضبوط پکڑ لو، دعا کو نہ چھوڑو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ فیصلے کر رہے ہیں جو تم ابھی سمجھ نہیں سکتے۔ کبھی کبھی تاخیر بھی رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں نا امیدی، خوف اور پریشانی کو دور فرما۔ یا رب، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو بے سکون ہیں ان کے دلوں میں اطمینان نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا۔ ہمیں گناہوں سے بچا، والدین کی خدمت کی توفیق دے، اور پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔